بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمۃ القرآن لیکچر سیریز میں خوش آمدید۔ اس لیکچر میں ہم سورۃ الاحقاف آیت نمبر 13 تا 15 پڑھیں گے۔ آغاز میں لفظی و با محاورہ ترجمہ اور آخر میں تشریح اس کی سمجھیں گے۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ ان الذین، ان مانا بے شک، الذین وہ لوگ یا جو لوگ، قالو جنہوں نے کہا، ربنا اللہ، ربنا ہمارا رب، اللہ اللہ ہے، ثم استقاموا پھر استقاموا اس پر استقامت کی یعنی اس پر قائم رہے، فلا خوف بس نہیں کوئی خوف، علیہم ان پر، ولا ہم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہی ہمارا رب ہے اور پھر اس پر قائم رہے تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، اولئک یہی لوگ ہیں، اصحاب الجنہ جنتی، جنت کے لوگ، اصحاب کا مطلب لوگ، الجنہ جنتی لوگ، خالدین فیہا ہمیشہ رہیں گے اس میں، جزاء بما کانوا یعملون جزان یہ بدلہ ہے، بما کانوا جو یہ کرتے تھے، یعملون عمل جو یہ عمل کرتے تھے، جو اعمال کرتے تھے اس کا یہ بدلہ ہے۔ یہی لوگ جنت والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں، یہ ان اعمال کا بدلہ ہے جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، واو اور وصینا ہم نے حکم دیا، الانسان انسان کو، بوالدیہ والدین کے ساتھ، احسانہ احسان کا، اور ہم نے انسان کو حکم فرمایا اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا۔ حملتہ اٹھاتی ہے یا حمل میں رکھتی ہے، امہ اس کی والدہ، کرہن کرہن کا مطلب تکلیف کے ساتھ، ووضعتہ کرہا اور جنتی ہے یا پیدا کرتی ہے، کرہا تکلیف کے ساتھ، یعنی جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تب بھی تکلیف کے ساتھ، تکلیف سے گزرتی ہے۔ تو حملتہ اس کی ماں نے اسے تکلیف سے حمل میں رکھا یا پیٹ میں رکھا اور اسے تکلیف سے جنا۔ وحملہ اور اس کے حمل میں رہنے، وفصالہ اور دودھ پلانے کے مدت، ثلاثون شہرا ثلاثون مطلب 30، شہرا مہینے، اور اس کے حمل اور دودھ پلانے کے مدت 30 مہینے، یہ اللہ تعالیٰ نے 30 ماہ کل مقرر کر دی۔ حتیٰ اذا بلغ یہاں تک کہ، اذا بلغ جب وہ پہنچ گیا، بڑا ہو گیا، بلوغت کو پہنچ گیا، بالغ ہوا، اشدہ جوانی کو، وبلغ اور پہنچ گیا، 40 سنہ 40 سنتاً سال، جب یہاں تک کہ وہ اپنے 40 سال کو پہنچ گیا۔ قال ربی تو اس نے کہا اے رب، قال ربی اوزعنی مجھے توفیق دے، ان اشکر یہ کہ میں تیرا شکر کروں، نعمتک التی نعمت کا، التی انعمتا وہ نعمتیں جو تو نے مجھ پر انعام کی، جو مجھے عطا کر دی، علیہ انعمتا علیہ مجھ پر، وعلا اور پر، والدیہ میرے والدین پر۔
وَأَنْ أَعْمَلَ اور یہ کہ میں اعمال کروں صالحا نیک ترضاہ کہ تو اس سے راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے اس سے، وَأَصْلِحْ لِي اور نیک بنا دے فی ذریتی میرے اولاد میں سے۔ اس کا با محاورہ ترجمہ، اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں جس سے تو نے مجھے اور میرے والدین کو نوازا، اور یہ کہ میں ایسے نیک عمل کروں جن سے تو راضی ہو جائے، اور میرے لیے میری اولاد کو نیک بنا دے، بے شک انی تبتو بے شک میں الیکا تبتو کا مطلب توبہ کرتا ہوں، الیکا تیری طرف سے، تیری طرف، وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ یعنی کہ توبہ کرتا ہوں تجھ سے، وَإِنِّي اور میں ہوں من المسلمین مسلمانوں میں سے، مسلمان یعنی ماننے والے فرما بردار، بے شک میں تیرے حضور توبہ کرتا ہوں اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ صدق اللہ العظیم۔ اب اس کی مختصر تشریح۔ پہلی آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کی تفسیر سورہ حامیم سجدہ میں بہت ڈیٹیل کے ساتھ گزری ہے۔ وہاں یہ آیت ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اس پر ثابت قدم رہے، اس پر ڈٹ گئے، تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے، نہ وہ غمگین ہوں گے، اور ان کے لیے فرشتے اترتے ہیں اور فرشتے آ کر ان کو خوشخبری دیتے ہیں۔ کس چیز کی خوشخبری؟ جنت کی، جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ یہاں بھی اسی طرح کے الفاظ ہیں، ثابت قدم رہنے کے بعد فرشتوں کا ذکر نہیں، مگر یہ ذکر ہے کہ ان پر کوئی خوف نہیں ہے، وہ اس بات پر جب قائم ہو جاتے ہیں تو ان کا خوف اور ان کا غم ختم ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ پر توکل، اور ان کا توکل اللہ پر بڑھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کو جنتی کہا گیا کہ یہی لوگ جنت میں رہنے والے ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ یہ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا جو وہ اللہ پر ایمان لانے کے بعد کرتے رہے۔ اللہ پر ایمان لانے کے بعد جو نیک اعمال ان کا شیوا بن گیا، یہ اس کا بدلہ ہوگا۔ اس کی تیسری آیت، اس میں والدین کے حقوق، جس میں سب سے اہم ترین والدہ کے حقوق پر روشنی ڈالی گئی ہے، اور والدین کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ گویا حقوق العباد میں سب سے پہلے والدین کے حقوق کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان آیات میں ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے انسان کو حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو، ان سے تواضع سے پیش آؤ۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے آپ سے کہا کہ کیا میں ماں باپ کی اطاعت کا حکم قرآن مجید میں نہیں ہے؟ یعنی کیا ماں باپ کی اطاعت کا حکم اللہ کی طرف سے کوئی نہیں ہے؟ اپنے بیٹے کو کہا کہ میں نہ کھانا کھاؤں گی نہ پانی پیوں گی جب تک کہ تو اللہ کے ساتھ کفر نہ کرے، یعنی اللہ کو چھوڑ نہ دے، جس پر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا۔ بس ان کی والدہ نے اس صورتحال کو دیکھ کر کھانا پینا چھوڑ دیا۔ تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ اس واقعے کو لے کر اپنی والدہ کے پاس گئے، اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش ہوئے، تو
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی والدہ کے اس عمل کو روکنے کے لیے ان کی والدہ کو اپنے حضور پیش ہونے کے لیے کہا، جس پر ان کی والدہ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بلاوے کا علم ہوا تو وہ بھی ایمان لے آئیں اور مسلمان ہو گئی، اور یہ مسئلہ حل ہو گیا۔ والدین کے حقوق کے متعلق ہے کہ والدہ اپنے بچے کو پیٹ میں اٹھا کے رکھتی ہے، یعنی حمل سے رہتی ہے، اور اس کی تکلیف برداشت کرتی رہتی جب تک اس کی پیدائش نہیں ہو جاتی۔ جب پیدائش ہو جاتی ہے، اس پیدائش کے دوران بھی اس کو مختلف قسم کی تکالیف سے گزرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ دودھ پلانے کی اور حمل میں رکھنے کی کل مدت 30 مہینے ہے، یعنی اگر بچہ 6 ماہ بعد پیدا ہو جائے تو دودھ پلانے کی مدت 2 سال یعنی 24 ماہ ہوگی۔ اگر 7 ماہ بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی مدت 23 ماہ دودھ پلانے کی ہوگی اور 7 ماہ پیٹ کی، اور اسی طرح 9 ماہ بعد بچہ ہو تو 21 ماہ دودھ پلانے کی مدت یہ متعین کی ہے اللہ رب العزت نے۔ اس سلسلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت سے اور اس کے ساتھ سورہ لقمان کی آیت وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي فِي اور سورہ بقرہ کی آیت وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَتِمَّ الرَّضَاعَةَ، یعنی مائیں اپنے بچوں کو 2 سال کامل دودھ پلائیں، ان کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہیں۔ ملا کر استدلال کیا کہ حمل کی کم سے کم مدت 6 ماہ ہے۔ اس سلسلے میں ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ حضرت معمر بن عبداللہ جہنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے قبیلے کے ایک شخص نے جہنیہ کی ایک عورت سے نکاح کیا، 6 مہینے پورے ہوتے ہی اسے بچہ پیدا ہو گیا۔ اس کے خاوند نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا، کیونکہ وہ دور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب ذکر کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اس عورت کے پاس آدمی بھیجا، وہ تیار ہو کر آنے لگی تو ان کی بہن نے رونا دھونا شروع کر دیا، اور اس عورت نے اپنی بہن کو تسلی دی اور فرمایا تم کیوں روتی ہو؟ اللہ کی قسم اس کی مخلوق میں سے کسی سے میں نہیں ملی، میں نے کبھی کوئی برائی والا فعل نہیں کیا، تو دیکھو کہ اللہ کا فیصلہ میرے بارے میں کیا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب یہ عورت آئی تو آپ نے انہیں رجم کرنے یعنی پتھر سنسار کرنے کا حکم دے دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ نے خلیفۃ المسلمین سے دریافت کیا کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے جواب دیا کہ اس عورت کو نکاح کے 6 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوا جو کہ ناممکن ہے۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ فرمایا ہاں پڑھا ہے۔ فرمایا کہ آپ نے یہ آیت نہیں پڑھی وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، یہی آیت سورہ قاف کی آیت نمبر 15 آخر تک، اور ساتھ ہی یہ بھی آیت بھی حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ جو اوپر پہلے میں بتا چکا ہوں وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ، یہ آیت سورہ بقرہ کی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدت حمل اور مدت دودھ پلائی دونوں کے مل کر 30 مہینے ہیں، اور اس میں سے جب دودھ پلائی کی کل مدت 2 سال کے 24 مہینے وضع کر دیے جائیں تو باقی 6 مہینے رہ جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم سے معلوم ہوا کہ حمل کی کم از کم مدت 6 ماہ ہے، اور اس بیوی صاحبہ کو بھی اتنی ہی مدت میں بچہ پیدا ہوا ہے، پھر اس پر زنا کا الزام کیسے قائم کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا واللہ
یہ بات ٹھیک ہے، افسوس میرا خیال اس طرف کیوں نہیں گیا، اور حکم دیا کہ جاؤ اس عورت کو واپس لے کر آؤ۔ تو اس عورت کو اس طرح سے رہائی ملی۔ وہ جب بچہ پیدا ہوا، اس بچے کو جب دیکھا گیا تو حضرت محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ واللہ ایک کوا دوسرے کوے سے اور ایک انڈا دوسرے انڈے سے بھی اتنا مشابہ نہیں ہوتا جتنا اس عورت کا یہ بچہ اپنے باپ سے مشابہ تھا۔ پھر اس کے بعد انسان کی جوانی، اور جوانی کے بعد 40 سال کی عمر کے بارے میں بیان ہوا کہ جب وہ 40 سال کو پہنچتا ہے تو اس کی حکمت، دانائی، عقل مندی یہ بڑھ جاتی ہے، اور کم و بیش آخر عمر تک یہی رہتی ہے۔ وہ اسی عمر اور اسی شباہت اور اسی صورت میں رہتا ہے۔ 40 سال کی جو عمر ہے اس کے بعد کی زندگی کم و بیش ویسی ہی رہتی ہے۔ اس کی سوچ، اس کی سمجھ، فہم، بصیرت اپنے اخیر کو پہنچ جاتی ہے، اور انسان دانائی کے اونچے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر جب وہ اس صورتحال پر پہنچتا ہے تو اپنے رب سے دعا کرتا ہے اپنی تمام نعمتوں کی۔ اگر وہ صالح انسان ہو تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، اور جس میں وہ اپنی طرف سے بھی شکر ادا کرتا ہے اور اپنے والدین کی طرف سے بھی، اور اللہ سے دعا گو رہتا ہے کہ اللہ مجھے نیک اولاد عطا فرما، ایسی اولاد جو تیری بندگی کرنے والی ہو، جن سے تو راضی ہو جائے، میری اولاد کو نیک بنا دے۔ اگر وہ اولاد والا ہو تو اللہ سے اس کی دعا نیک اولاد کی ہوتی رہی، اور اس کی دعاؤں میں ہمیشہ اللہ کی رضا شامل ہو جاتی، اور وہ توبہ کرتا ہے اپنے تمام گناہوں سے، اور اس کو آخرت کی فکر رہتی ہے، جس کی بنا پر وہ توبہ بھی کرتا ہے اور اللہ کے حکم کو بجا لاتا ہے۔ تو یہ عمر کی مختلف سٹیجز ہیں، جس میں جب بچہ ہوتا ہے وہ کیفیت ہے۔ انسان کو بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ بچہ تھا والدین کے ان پر بچوں پر حقوق تھے۔ جب وہ بڑا ہوا اور 40 سال کی عمر تک پہنچ گیا تو بھی والدین کے حقوق ہیں اگر وہ حیات ہیں، اور 40 سال کی عمر میں پہنچ کر وہ اپنی دانائی اور حکمت کی اونچی سیڑھی پر پہنچ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رجوع بڑھ جاتا ہے، اللہ سے ہر وقت توبہ اور اللہ کے حقوق کی بجا اللہ کے احکامات کی بجا آوری میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ آیت نمبر 13 تھا، 15 3 آیات انتہائی اہم، پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اور انسانی زندگی، عملی زندگی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی۔ اللہ ہمیں عمل کی، سمجھ کی، فہم کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔